अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंसब कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, 12 रबीउल अव्वल को आया वो दुर्रे यतीम, माह नबूवत महरे रिसालत, साहिब खुल्क़े अज़ीम। नाज़रीन कराम, आज की ये एपिसोड इंतहाई स्पेशल है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की। जी हाँ, आज 11 रबीउल नूर शरीफ की रात है और अब से कुछ देर बाद वो लम्हात हैं कि जब सरकार दो आलम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और ज़ुल्मतों का ख़ात्मा हुआ था। नाज़रीन कराम, वो दुनिया भर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जाता है और ख़ास तौर पे हैदराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ के आशिकान रसूल भी किसी से पीछे नहीं रहते। नाज़रीन कराम, आपको दिखाएंगे कि किस तरह हैदराबाद के लोग 12 रबीउल नूर की ये रात जोशो खरोश और अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूल करीम का बेपनाह शुक्र है कि हम उस महबूब की उम्मती हैं कि जिसने रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नाज़रीन कराम, मेरे कैमरामैन ने यहाँ बनाई है एक रिपोर्ट, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। गली गली सज गई, शगर शगर सज गया, हाँ गली गली सज गई, शगर शगर सज गया, आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। जी नाज़रीन कराम, आपने देखी है रिपोर्ट कि किस तरह शहर हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाती है। मुख्तलिफ़ जगहों पर चरागा किया जाता है, रातों रात यहाँ पर रोशनियाँ ही रोशनियाँ रहती हैं और रोशनियों का समंदर उमड़ आता है। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब अपने दिलों के ऊपर जो है ये बैज लगाए घूमते हैं, हाथों में झंडे थामे घूमते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 9.10 पर और मेरे पीछे आप ये चौक देख रहे हैं, ये रबीउल अव्वल चौक के नाम से मशहूर है, जहाँ पिछले 59 साल से 12 रोज़ा महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पर अंजुमन शहदायान रसूल के नाम से ये पूरी इंतज़ामी टीम है जो कि 12 रोज़ा महफिल करवाती है। यहाँ पर आलमी शहरत याफ्ता सनाख़ा हज़रात, आलमी शहरत याफ्ता मुफ्तियान कराम, आलमी शहरत याफ्ता उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ लोगों के दिलों को मुनव्वर करते हैं। पहली तारीख से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक यहाँ पर महफिल का सिलसिला जारी रहता है, जबकि 12 रबीउल अव्वल के दिन यहाँ से ही जुलूस बरामद होता है जो कि अपनी मंजिल तक पहुँचता है। नाज़रीन कराम, कोशिश करते हैं यहाँ के मुंतज़िमीन से बात करें कि वो कब से यहाँ पर ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और किस जज्बे के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। तो आइए चलते हैं यहाँ के मुंतज़िमीन की जानिब। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन शहदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल सेक्रेटरी जनाब महबूब आलम शेरवानी साहब। मैं इनसे बात करता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कितने सालों से यहाँ पर ये महफिल का इनेकाद हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1961 में इसकी बुनियाद रखी और इसके हैदराबाद के वो शख्सियात थीं जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। हमारे महकमे अंजुमन शहदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब आतिक अहमद साहब, सैयद कवी अहमद साहब, सैयद आज़ यूसुफ साहब, आफ्ताब अहमद शेख साहब और मौलाना वसीम मदन नदवी साहब इसके रूह रवां थे। कराची से हाजी हनीफ तैयब साहब, दोस्त मोहम्मद फैज़ी साहब और हाफिज़ तकी और हाजी हनीफ तैयब साहब इसके रूह रवां थे। अनवार अहमद ज़ई साहब, रिज़वान अहमद सिद्दीक़ी साहब, जो रिज़वान अहमद सिद्दीक़ी साहब तो कराची में 25 साल से होटल मेरिट में जो है अंजुमन शहदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम महफिल नात बहुत बड़ी वहाँ मुनक़्क़िद करते हैं। इसको 58 साल हो गए। इस साल 59वां जलसा है जो 12 रोज़ा और 15 रोज़ा मुनक़्क़िद किया जाता है। इसमें पूरे पाकिस्तान से जय्यद उलमा इकराम और नातख़ां तशरीफ़ लाते हैं। उसमें काबिल ज़िक्र जो शख्सियात आती थी जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा अल मुस्तफ़ा अल अज़हरी साहब, इसमें शेर मोहम्मद कूटी साहब, शाह बलीकुद्दीन साहब, अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह फरीदुल हक़ साहब, ये यहाँ मुस्तक़िल तशरीफ़ लाए जब तक आपकी हयाती थी। और अब जो भी पूरे पाकिस्तान के जितने भी उलमा इकराम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन तशरीफ़ लाते हैं। आज अंजुमन शहदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम 59वें जलसे में अल्लामा मौलाना हाफिज़ फ़ारूक ख़ान सईदी गुज़िश्ता 35 साल से तशरीफ़ ला रहे हैं जो आज तकरीर फरमा रहे हैं। माशाल्लाह। सर, क्या जज्बा है नौजवानों का? भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक कतार है, तो किस जज्बे के तहत ये सब काम हो रहा है? देखें, सबसे बड़ी बात यह है
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی جس کا ہم رات اور دن سجدے میں پڑے رہیں تو ایک پائی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. وہ نعمت میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. آپ بھی دیکھیں کہ جب آپ کی یوم ولادت ہوئی تو اس سال تمام لڑکے اللہ تعالیٰ نے دیے تمام لوگوں کو. اور جب آپ دائی حلیمہ آپ لے کے جا رہی تھیں ان کو اپنے ساتھ, تو جس خچر پہ وہ جا رہی تھی اس اونٹنی پر وہ بالکل بہت ہی لاغر تھی, سب سے آگے ہو گئی اور بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہوا چل رہا تھا. تو کیوں نہ ہم ان کا یوم ولادت منائیں جب میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جبریل علیہ السلام اور آسمان پہ بھی منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں ناظرین کرام, بے شک یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح محافل کا سلسلہ جاری ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کس طرح یہاں 9:45 پر ربیع الاول چوک پر ربیع الاول منایا جا رہا ہے. یہاں کے ہم نے انتظامیہ سے بات کی. ناظرین کرام, یہاں کہیں جائیے گا مت, ابھی بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کو مزید احوال بتائیں گے شہر حیدرآباد کا. یہیں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں اسپیشل اسائنمنٹ ود انصب قریشی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل اسائنمنٹ حیدرآباد نیوز پر, اور آج 11 ربیع النور شریف کی رات ہے اور یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کس طرح حیدرآباد میں محافل کا سلسلہ جاری ہے, کس طرح چراغوں کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام, اس وقت میں موجود ہوں دربار سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر, اور یہاں پر بھی 12 روزہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور آج یہاں بھی محافل کا سلسلہ جاری ہے. ہم یہاں پر منتظمین سے بات بھی کریں گے, معلوم کریں گے کتنے سالوں سے یہاں پر محافل ہو رہی ہیں, اور یہاں کے جو روئے رواں ہیں جناب الحاج پیر گلشن الہی صاحب, ان سے بھی بات کریں گے, ان کے صاحبزادے سے بات کریں گے کہ یہاں کا کب سے معاملہ چل رہا ہے, کب سے یہاں پر محفلوں کا سلسلہ جاری ہے اور کس طرح سے یہاں پر تمام چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے, لوگوں کا آنا, لوگوں کا بیٹھنا. آپ میرے بیک پر سن سکتے ہیں کہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, پاکستان بھر سے علماء کرام آتے ہیں اور اپنے بھرپور بہترین انداز میں لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کرتے ہیں. اور یہاں پر شناخہ حضرات بھی آتے ہیں, یہاں پر علماء کرام, مفتیان کرام کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. ناظرین کرام, آئیے یہاں کے منتظمین سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درگاہ کے محتمم اور ٹرسٹ کے بانی جناب الحاج پیر گلشن الہی صاحب. میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہ محافل کب سے جاری ہے یہاں پر. سر مجھے بتائیے گا یہ محافل کا سلسلہ کب سے یہاں پر چل رہا ہے؟ الحمدللہ تقریباً 44 سال سے دربار عالیہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ ہوتا ہے, اور یہ چاند رات سے الحمدللہ یہ شروع ہو جاتا ہے, جس میں ملک بھر سے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت اور فیض و برکات سے متعلق لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اس سے اللہ کے بندوں کو کی اصلاح ہوتی ہے, استفادہ حاصل ہوتا ہے, اور یقینی طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنا برکت, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنا برکت, اور یہ ساری چیزیں اللہ کی خوشنودی کا باعث ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر کوئی احسان کرے تو اگر وہ اصل ہے تو وہ یقینی طور پر اس کا شکریہ ادا کرے گا. اور یہ جو اللہ کے حبیب کی ولادت ہے یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے. لہذا ہم یہ 12 ربیع الاول صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب جیسی نعمت عطا فرمائی, جس نعمت کے طفیل میں ساری نعمتیں ملی. عید میلاد النبی ان کے طفیل, ان کی ولادت پہ ہم مناتے ہیں کہ اس عید کے طفیل میں اللہ نے ساری عیدیں عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے, سرکار کی شان سننے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اخلاق کو اپنانے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت کی دولت سے مالا مال کرے, اور میرا وطن عزیز پاکستان جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہی بنا ہے, اللہ اس وطن میں اپنے حبیب کے نظام کا نفاذ فرمائے کہ اسی میں ملک کی بقا ہے, اسی میں ملک کا عروج ہے. اللہ افواج پاکستان کو بھی
قوت اور غلبہ عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طفیل میں، تاکہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو۔ بہت شکریہ جی صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ موجود تھے سخی سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر، اور یہاں کے محتمم سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کس طرح یہاں پر محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین کرام، صرف یہ ایک دو جگہیں نہیں بلکہ ہر جگہ پر 12 روزہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آئیے کہیں اور آپ کو لے کے چلیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں، اور یہاں بھی ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جذبے، بہت جوش، عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیضان مدینہ کی پوری بلڈنگ اس وقت لائٹوں سے جگمگا رہی ہے، اور یہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، ہر سال چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر سال 12 روزہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ خاص طور پہ عشاء کے بعد یہاں پر مدنی مذاکرہ جو کہ کراچی سے براہ راست چلتا ہے اور یہاں اسکرینوں پہ دکھایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر بات کروں میں فیضان مدینہ کی، تو یہاں پر عشاقان مصطفیٰ کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، جو یہاں پر حاضری دیتی ہے، جو یہاں پر میلاد مصطفیٰ میں آتی ہے، تشریف لاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر بوڑھے بڑے بچے ہر ایک کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور اب بھی یہاں پر اندر محفل میلاد جاری ہے۔ یہاں پر اسٹال لگے ہیں بہت سارے، لیکن ناظرین کرام یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ جب بریک کے بعد آئیں گے تو یہاں پر بازاروں کی گہما گہمی دکھائیں گے، کس طرح لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ یہاں پر اسٹالز پہ جائیں گے، وہاں کے خریداروں سے، دکانداروں سے بات کریں گے۔ تو آپ نے کہیں مت جانا، دیکھتے رہیے اسپیشل اسائنمنٹ وتھ انصب قریشی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل اسائنمنٹ حیدرآباد نیوز پر، اور آج کا یہ پروگرام خاص طور پہ ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے ہم یہ کوریج کر رہے ہیں، اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں کس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں فیضان مدینہ کے ہی علاقے میں، اور یہاں پر اسٹالز لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں خریداری کرنے کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سرکار کا جشن مناتے ہیں۔ جی سر، مجھے بتائیے گا آپ کی دکان یہاں کب سے ہے، اور ربیع الاول کے اس ماہ میں خاص دنوں میں کیا گہما گہمی رہتی ہے یہاں پر؟ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ ہماری یہ دکان تقریباً 10 سے 12 سال ہو گیا، عرصہ گزر گیا ہے، اور جو بھی سال نیا آتا ہے ربیع نور کی دھوم دھام بڑھتی ہے، یعنی ہماری سیل میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور روزانہ کا الحمدللہ فیضان مدینہ حیدرآباد کا بازار آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بازار میں خریداری کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں، خریداریاں کرتے ہیں، جھنڈے لیتے ہیں، اور الحمدللہ کئی اقسام کے الحمدللہ ربیع نور کے حوالے سے یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ ربیع نور کے تو کیا کہنے ہیں، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں امیر علیہ سنت اپنے رسالے میں لکھتے ہیں صبح بہارا میں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہر سال آپ کے دیوانے آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کیا آپ کو پسند آتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو سب سے عرض ہے کہ ربیع نور خوب منائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن میں حضور کی آمد کا جشن منانے کی دولت عطا فرمائے۔ جی سر، ابھی آپ خریداری کرنے آئے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کس طرح جشن ولادت مناتے ہیں سرکار کا؟ ہر سال ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی ریکارڈ ہوئی ہے اس سب ریکارڈ توڑنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی ربیع الاول بنے گی، یہ سب دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پوری دنیا دیکھے گی پاکستان میں حیدرآباد شہر میں کس طرح سے ربیع الاول بنائی جاتی ہے۔ یہ سب دنیا کو پتہ چلے گا 12 ربیع الاول والے دن، جمعہ والے دن انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کی تیاری میں ہم لوگ لگے پڑے ہیں، جلسہ ہوگا، جلوس ہوئیں گے، اور اس کی بھرپور محفلیں ہو رہی ہیں، اسی محفلیں چل رہی ہیں، 1 تاریخ سے محفلیں چل رہی ہیں، اور پورا مہینہ محفلوں کا ہے سرکار کا یہ، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول جمعہ والے دن اس کا ریکارڈ دکھائیں گے ہم کس طرح سے ربیع الاول بنائی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی سر، آپ یہاں خریداری کرنے آئے ہیں، بچوں کی بھی خریداری کرنے آئے ہیں، مجھے بتائیے کس طرح جشن ولادت مناتے ہیں سرکار کا؟ الحمدللہ جشن ولادت کی خوشیاں تو ہر مسلمان عاشق رسول بناتا ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو جشن ولادت کی خوشیاں منانے کا جو طریقہ کار ہمیں سکھایا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور چوری کی بجلی نہیں جلانی ہے، غیر شرعی کام کوئی بھی نہیں کرنا، الحمدللہ ہم اسی طریقے سے باپا کے فرمان کے مطابق
जश्न विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं। और अभी ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं ख़रीदारी कराने के लिए लेकर आया हूँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी किस तरह मनाते हैं आप? हम चीज़ें तो लेने आए, घर में सजाएंगे और इस जुम्मे को हमारी वो है मिलाद है इंशाल्लाह। हमने मेहमानों को भी मंगवाया। तो जुलूस वगैरह में जाते हैं आप? जी 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 सर, आपका यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, तो कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी माशाल्लाह, लोग बड़े जोश व खरोश के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां कर रहे हैं। अपने घरों के लिए झंडे छतों पे लगाने के लिए ले रहे हैं और घरों को सजावटें कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़ोर से लोगों में जोश व खरोश है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मिलाद मनाने का। जी तो नाज़रीन कराम, आपने देखा कि किस तरह लोग यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, भरपूर जोश जज्बे के साथ, भरपूर अक़ीदत व एहतराम के साथ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर हैदराबाद की हर गली हर कूचा इस वक्त बरक़ी कुमकुमों से सजा हुआ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ साथ लोग जुलूसों की तैयारियाँ कर रहे हैं। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई जा रही है और हर एक की ज़बान पर सिर्फ यही नारा है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा आज का स्पेशल असाइनमेंट जिसमें हमने बात की सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर, और आपको शहर हैदराबाद का दिखाया कि किस तरह से यहाँ के आशिकान रसूल सरकार का मीलाद मनाते हैं, उनकी आमद की खुशी मनाते हैं। नाज़रीन कराम, यहीं पर वक्त हुआ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम। और अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्पेशल असाइनमेंट की टीम वहाँ पर आएगी और आपके मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेगी। यहीं पर अपने मेज़बान और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।